تو انہوں نے کیا سمجھ کے کہا؟ ابھی بتاتا ہوں انشاءاللہ. لیکن اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی ہے کہ اس پر اجماع صحابہ ہے. تو اب مس سنت والجماع، سنت اور جماعت ہے کیا چیز؟ ما انا علیہ الیوم واصحابی، جس مذہب پر میں اور میرے صحابہ ہیں. تو صحابہ کا کیا مذہب نکلا؟ اتنی دوری پر سے سرکار کو پکارنا اور سرکار کی مدد کا انتظار کرنا. ابھی بتا، ہاں ابھی بتاتا ہوں، آگے آ رہا ہے. ایسے موبائل بات کرنے کا تو عادی نہیں ہوں، ابھی میرے استدلال میں یہ بات آنے والی ہے انشاءاللہ. جی لیکن جس وقت کے 13,000 آدمیوں میں سے کسی ایک شخص نے بھی اعتراض نہ کیا تو اجماع کی دو قسمیں، یا نسی یا سکوتی. لیکن جس وقت کوئی اس پر عمل کرنے لگ جائے تو پھر وہ سکوتی مانا جائے گا. سب نے عمل کیا. اب جو اس وقت جھگڑا پڑتا ہے جی اپنا ہے کہ بیگانہ، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاؤ، دعا صدیق اکبر تیری تعلیم پر قربان، سننی ہونا تم نے بتایا، پتا چل جائے گا کہ نہیں. ویسے تو یا رسول اللہ بم تو نہیں ہے، کوئی کسی بجٹ کا کوئی خسارہ تو نہیں ہے، کوئی بینکرپسی تو نہیں ہے، اور کوئی کاروباری زوال کا مسئلہ تو نہیں ہے. یا رسول اللہ کہنے سے ڈیفرینشیٹ ہو جائے گا کہ نہیں، تمیز ہو جائے گی کہ نہیں کون ہے. سہ یا رسول اللہ کو تو نک بگن لگی پہ جنے نا، کھنگن لگی پہ چلوٹی کرنے نے بہانے بانیاں پر چلا کے چھے پھر پتہ لگنا نا بھئی انہاں بھی چھوا. اچھا اب یہ سوال پیدا ہوا کہ جی وہ تو تمیز کے لیے کیا تھا، شعار تھا، کوڈ ورڈ تھا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا کوئی حرام کلمہ کوڈ ورڈ مقرر کرنا درست ہے؟ کلمہ حرام ہو، ناجائز ہو، اور اپنے اور بیگانے کی تمیز کے لیے آپ وہ استعمال کریں، ہے درست؟ کیوں مولانا درست ہے؟ ہرگز درست نہیں. کیوں؟ لڑائی قرینہ ہے موت کا، اور انما الاعمال بالخواتیم، عمل کا دار و مدار خاتمے پر ہے. وہ کلمہ بولو کہ اگر اس حالت میں تم مارے جاؤ خاتمہ بالخیر ہو. جنہ پریا سر تے تریا، قدم رکھن ڈر ڈر کے، چاڑیا توڑ محمد بخشا، سو سو ہیلے کر کے، اس کا خاتمہ بالخیر ہو گیا. کیا مطلب نکلا؟ وا صدیق اکبر تیری بولی نے بتلایا کہ یا رسول اللہ کہہ کے مرنا یہ خاتمہ بالخیر ہے. پھر ایک قدم آگے چلیے. کوڈ ورڈ جب کوئی حرام مقرر نہیں ہو سکتا تو پھر کہیں گے انہوں نے حاضر ناظر سمجھ کے تو نہیں کہا. یار تمہیں کس طرح پتا چل گیا؟ یار تو کول سے اس لئے اساں کی حاضر ناظر انہاں نشانی نے طور تک یار نشانی کے طور پر اور لفظ بول سکتے. یہ کیوں بولا انہوں نے؟ ان کا مطلب یہ تھا کہ لڑنے کے لیے مدینے والے تیری عزت کے لیے چلے ہیں، اب تیری عزت کے لیے لڑنے چلے، پکارے کسے؟ کون ہماری مدد کے لیے ہے؟ کون ہماری مدد کے لیے ہے؟ اب میں اس اگلے قدم پر یہ ثابت کرتا ہوں کہ انہوں نے مدد کی غرض سے یہ بات کہی ہے. یہ جگہ لکھا ہو، یہ بھی البدایہ والنہایہ، یہ حوالہ تو عام مشہور ہے جو پہلے کر اگلی بات سنیے. اس ایریے کے کمانڈر جو تھے حضرت خالد ابن ولید تھے، ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا. اچھا جس کے پاس تو کوئی نشانی نہ ہو، ذرا بختر پہنی ہوئی ہو، تو اس کے تو جھنڈے کی وجہ سے، اس کے پاس جھنڈا نہ ہونے کی وجہ سے بولنا پڑتا ہے، لیکن جھنڈے والے کو تو یہ بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. اس کو تو ضرورت نہیں پڑتی اپنی پہچان یا رسول اللہ یا محمد آقا کے کرائے. لکھا البدایہ والنہایہ نے، جب گھمسان کا رن پڑا، گردنیں میدان میں رقص کرنے لگی، باڈیاں پھڑکنے لگی، آثار زوال قوم پر نمودار ہوئے، اس وقت حضرت خالد ابن ولید دوڑ کے ایک ریت کے ٹیلے پہ چڑھ گئے، اور ٹیلے پہ چڑھ کے مدینہ طیبہ کی طرف منہ کر کے کہتے ہیں یا محمد. اب مجھے بتائیے پہچان کا تو اس کے کوئی مسئلہ نہیں تھا. ہاں ٹیلے پہ چڑھنا، مدینہ طیبہ کی طرف منہ کرنا، کسی بندے سے پہچان نہ کرانا بلکہ مدینہ طیبہ کی طرف کر کے یا محمدہ کہنا، یہ تعلق کی بات ہے. اپنی مرضی کسی کوئی سمجھے یا نہ سمجھے. ہاں جی. تو جو حضرت نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا کہ یا رسول اللہ وہ نجات پانے والی قوم کون سی ہے؟ فرمایا ہم اہل السنت والجماع، وہ سنت والے اور جماعت والے ہیں. جب پوچھا گیا مس سنہ والجماع، سنت اور جماعت ہے کیا چیز؟
فرمایا ما انا علیہ الیوم واصحابی، جس پر میں آج ہوں اور میرے صحابہ. آئیے سنیو، صحابہ اصل ہیں دین کی. جس وقت نہاوند میں آرمی لڑ رہی ہے، فاروق اعظم مشکاسی باب الکرامات کے اندر حدیث موجود ہے، اور وہ مدینہ طیبہ میں ہیں. اس وقت حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ کمانڈر ہیں اس لشکر کے. حضرت مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں میں اس جمعے کی نماز میں مدینہ طیبہ ہوں، فاروق اعظم کا خطبہ سن رہا ہوں. تو خطبے کے دوران یا ساریہ تو الجبل، یا ساریہ تو الجبل، اور الجبل پر آراب نسبی پڑھا جائے گا، یعنی اس عدل جبالہ، آپ پہاڑ پہ چڑھ جائیں. اب یہ بول رہے ہیں. کچھ لوگوں نے کہا کہ آج عمر تو پاگل ہو گیا، معاذ اللہ سم علیہ باللہ. جناب حیدر قرار کہتے پاگل نہیں ہے. کسی پوچھا سا نا پٹواری بتا سوچا وہاں یاراں نے نہ کہا کہ یار یاراں کی جاننے تو اپنا کام کر. حضرت مولا مرتضیٰ کہتے ہیں عمر پاگل نہیں ہو گیا، یہ وہ عمر ہے جس نے کبھی چٹھی لکھی تھی دریا کو. یہ معمولی آدمی نہیں ہے، ٹھیک کہہ رہا ہے. آواز سن کے نہاوند جو ہے ایران کے شمال مغربی کونے میں ہے. یہ جو تبرستان اس کے قریب کا علاقہ ہے، تبریز کے قریب کا علاقہ ہے. تو آپ ایک رف اندازے کے مدینہ طیبہ سے وہاں کے خط کھینچ کے دیکھیں، میرا خیال ہے کہ کوئی 1500 میل کی دوری بنتی ہے. تو اتنی دوری میں راستے میں فلک بوز پہاڑ ہیں جن کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا بھی پتہ نہیں. وہ صحابہ کے عقیدے پر ہیں کہ ہم صحابہ کے عقیدے پر ہیں. پھر سنی کون ہوگا؟ کیوں بھائی بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ دلچسپ بات تو کوئی نہیں ہے لیکن ٹھکتی جاتی ہیں باتیں. کئی ہزار میل کی دوری پر ہے، راستے میں فلک بوز پہاڑ ہیں. اب جناب حیدر قرار کہتے پاگل نہیں ہو گیا، بات ہے. اس کا مطلب تو بھی دیکھ میں بھی دیکھوں، تو بھی سرکار کی بارگاہ کا فیض یافتہ ہے، میں بھی فیض یافتہ ہوں. اب انہوں نے وہاں آواز سنی، پہاڑ پر چڑھے، دشمن پیچھے کی طرف سے آ رہا تھا. اب جناب انہوں نے اوپر سے چٹانیں گرا کے دشمن کو شکست دے دی. اب مجھے یہ بتلاؤ کہ اس میدان کی جیت حضرت ساریہ کا کردار ہے یا حضرت فاروق اعظم کا کردار ہے؟ اب کہتے ہو جی اس طرح کے عقائد کے مثال سے مسلمانوں کو فائدہ کیا پہنچتا ہے؟ اور مسلمانوں سنیوں کے عقائد ان کا سیاسی حل بھی ہیں، ان کا معاشی حل بھی ہیں. اگر یہ مدد اس حضرت فاروق اعظم سے نہ پہنچتی تو وہ قوم مار گئی تھی کہ نہیں؟ علاقہ سارا ہاتھ سے چھن گیا تھا کہ نہیں؟ مسلمان آرمی تباہ ہو گئی تھی کہ نہیں؟ مسلمانوں کی اکانومی ڈیمیج ہوتی کہ نہ ہوتی؟ مسلمانوں کی تاریخ میں ایک ذلت آمیز قسم کی شکست ہوتی کہ نہ ہوتی؟ اگر بچایا ہے تو کس نے بچایا؟ اس وقت ان کی روحیں لگی ہوئی ہیں. او مدینے والے چلے ہیں تیری بارگاہ سے، اب لاج رکھنا تیرا کام ہے. لیکن راستے میں عمر پہنچ گئے کہ بڑے کاموں کے لیے بڑوں کی ضرورت ہوتی ہے. میں نبی پاک کی بارگاہ کا غلام ہوں، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں. مردانوں کو یاد کریں دا اوکے سوکے میرے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مصطفیٰ زندہ باد، اہل سنت زندہ باد، نعرہ صحابہ زندہ باد، نعرہ صحابہ زندہ باد، فخر اسلام زندہ باد. مردانوں کو یاد کریں دا اوکھے سوکھے ویلے تے مرد وگارے کدی نہ ہارے بانگن شیر مرے. یہ سنیوں کی بولی ہے. اب صحابہ کا عقیدہ کیا ہوا؟ امام فخر الدین رازی آپ کی تفسیر کبیر اور یہ آیت ام خسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، اس کے تحت لکھا ہے کہ جس وقت عمرو بن العاص فاتح مصر نے ان کو چٹھی لکھی کہ دریائے نیل میں ہر سال ایک نوجوان لڑکی کو تیار کر کے دریا کی تند و تیز موجوں میں پھینکتے ہیں تو جب جا کر کے وہ اپنا لیول برقرار رکھتا ہے. اگر ایسا نہ کیا جائے تو چونکہ وہ ایگریکلچر کنٹری ہے، زرعی ملک ہے، اس کی جو مین سورس آف انکم جو آپ کی معاشیات میں جو مسئلہ ہے صنعت، حرفت، زراعت اور تجارت، یہ 4 چیزیں سورسز آف انکم ہیں. تو ان کا جو مین سورس آف انکم ہے وہ زراعت ہے. تو اگر پانی انہیں نہ میسر آ سکے زراعت ٹھپ کر جاتی ہے. اگر زراعت ٹھپ کر جائے تو پھر قحط سالی آ جاتی ہے، معاشی بحران آ جاتا ہے، کرائسس سے وہ بچ نہیں